پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت کے امکانات ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں اور جلد ہی ایک بہت بڑے بریک تھرو کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، کیونکہ ان مذاکرات میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے والے پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بار پھر ایران پہنچ گئے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ISPR نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران پہنچنے کی ایک تصویر جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور دیگر ایرانی حکام جہاز سے اترنے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کر رہے ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہونے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر دوسری دفعہ مذاکرات کے سلسلے میں ایران پہنچے ہیں، جبکہ ISPR نے اس حوالے سے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دورہ ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے، اور وہ اس دورے کے دوران ایران کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے، اور ان ملاقاتوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر مذاکرات سمیت خطے میں قیام امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ واضح رہے کہ محسن نقوی گزشتہ 3 دنوں سے ایران میں موجود ہیں، اور ان کی ایران کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج ان کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور یہ محسن نقوی کا 1 ہفتے سے بھی کم کے عرصے میں ایران کا دوسرا دورہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ محسن نقوی کی ایرانی قیادت سے حالیہ ملاقاتوں کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے نکات پر موجود اختلافات کو کم کرنا تھا، تاکہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک ابتدائی معاہدے پر اتفاق ہو سکے، فیلڈ مارشل کے ایران کے دورے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ محسن نقوی کے دورے کے دوران اہم بریک تھرو کے بعد ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران جائیں گے اور معاہدے کو حتمی شکل دینے میں کردار ادا کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں قطر کا بھی مذاکرات میں ایک اہم کردار سامنے آ رہا ہے۔ پہلے امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ محسن نقوی کے ایران کے دوروں کے دوران ہی قطر کا ایک مذاکراتی وفد تہران میں موجود تھا، جبکہ آج خبر رساں ادارے رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایک باخبر سورس کے مطابق آج قطر کی ایک مذاکراتی ٹیم جنگ ختم کرنے اور باقی مسائل کے حل میں مدد فراہم کرنے کے لیے امریکہ سے کوآرڈینیشن کے ساتھ تہران پہنچ گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ بھی مسلسل مذاکرات میں اچھی پیش رفت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج سویڈن میں نیٹو اجلاس کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور ہم ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مارکو روبیو نے ایک اور موقع پر کہا کہ ہم پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ انتہائی اعلیٰ سطح پر مسلسل رابطے میں ہیں، اور وہ ایران جانے والے ہیں۔ جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران معاہدے کے لیے بیتاب ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے اپنا پرانا موقف ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس کسی بھی صورت نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں ایران سے بھی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت سامنے آ رہی ہے، جہاں ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہیں اب ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کو باضابطہ طور پر ایران کی مذاکراتی ٹیم کا ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایرانی میڈیا نے محمد باقر قالیباف کو ایران کی مذاکراتی ٹیم کا سربراہ بتایا ہے، حالانکہ پہلے یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد محمد باقر قالیباف مذاکراتی ٹیم کی سربراہی سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ محمد باقر قالیباف کو دوبارہ مذاکراتی ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج دوپہر میں العربیہ نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ سورسز کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حتمی مسودے کا اعلان اگلے چند گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے، اور اس مسودے کے تحت ہر قسم کے حملے فوری، مکمل اور بغیر کسی شرط کے بند ہوں گے، اور تمام فوجی کارروائیوں کے ساتھ میڈیا پر چلنے والی بیان بازی بھی بند کی جائے گی۔ اسی طرح تمام فریق ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی کمٹمنٹ دیں گے۔ العربیہ نیوز نے مزید لکھا کہ خلیج عرب، اسٹریٹ آف ہرمز اور خلیج عمان میں بحری جہازوں کی آزاد آمد و رفت کی ضمانت دی جائے گی، اور معاہدے پر عمل درآمد اور تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ نظام بنایا جائے گا، اور پھر باقی مسائل پر مذاکرات 7 دن کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ جبکہ ایران کی جانب سے معاہدے کی پابندی کے بدلے میں امریکہ ایران پر عائد پابندیاں مرحلہ وار ختم کرے گا، اور دونوں ممالک کی جانب سے اس معاہدے پر اتفاق کے باضابطہ اعلان کے فوراً بعد معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ایسے میں مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات تو بڑھ گئے ہیں، مگر اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ دو معاملات یعنی ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول کیسے حل ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں معاملات اب تک مذاکرات میں اختلافات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوگا، اور ایران میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے، جبکہ ایران ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کل رائٹرز نے ایرانی ذرائع سے یہ خبر دی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے ایرانی حکام کو ہدایت دی ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں،
خاص طور پر جوہری معاملات، افزودہ مواد یا یورینیم افزودگی سے متعلق خبریں، یہ سب صرف قیاس آرائیاں ہیں اور ان کی کوئی مصدقہ حیثیت نہیں ہیں۔ اسماعیل بقائی کے مطابق اس وقت مذاکرات لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، اور حالیہ دنوں میں مذاکرات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ان میں سے کسی کی بھی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کا موقف ہے کہ اسے ہر صورت جنگ سے پہلے والی صورت میں بحال ہونا چاہیے، اور ایران سمیت کوئی بھی اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اپنے پاس نہیں رکھے گا، جبکہ ایران کسی نہ کسی سطح پر اس اہم راستے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر مستقبل میں اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں ایران اور عمان کے درمیان بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران ایک ٹولنگ سسٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عمان کو بھی اس ٹولنگ سسٹم میں شامل کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ دنیا کی کسی بھی ملک کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس ایک پلان بی بھی ہونا چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں آج ایران کی پاسداران انقلاب کی نیوی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آئل ٹینکر سمیت 35 بحری جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں، اور پاسداران انقلاب کے مطابق یہ تمام بحری جہاز ان کی اجازت سے اور رابطے کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرے ہیں، اور جہازوں کی آمد و رفت باقاعدہ نگرانی اور ہم آہنگی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سے ایک دن پہلے پاسداران انقلاب نے بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 31 بحری جہاز اس اہم سمندری راستے سے گزرے تھے۔ اس سے پہلے رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش نے پراگ میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اس بات کا امکان 50-50 ہے کہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ جائیں، اور مجھے اس بات پر تشویش یہ ہے کہ ایرانی ہمیشہ مذاکرات کو حد سے زیادہ لمبا کھینچتے ہیں۔ اس دوران انور قرقاش نے اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق کہا کہ اگر اس اہم سمندری راستے پر کسی ایک ملک کا کنٹرول یا سیاسی دباؤ قائم ہو گیا تو یہ ایک خطرناک مثال بن جائے گی، کیونکہ اس مثال سے کسی بھی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کو سیاسی ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ انور قرقاش کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز کی موجودہ صورتحال میں کوئی بھی تبدیلی پوری دنیا، خاص طور پر یورپ پر سنگین اثرات ڈال سکتی ہے، اسی لیے یورپی ممالک کو اس معاملے کو اپنی توانائی کی سلامتی اور تجارتی مفادات سے جڑا ہوا مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ انور قرقاش کا مزید کہنا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جنگ سے پہلے والی حیثیت پر واپس آنا چاہیے، جہاں یہ ایک بین الاقوامی سمندری راستہ ہو جو توانائی، تجارت اور بحری آمد و رفت کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضمانت دیتا رہا ہے۔